بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کا پروگرام چار اس کے حصے یا چار عنوانات ہیں۔ پہلا ایز ایکسپیکٹڈ اب بھی کشمیری ہے، دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس پر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ افغان امریکہ مذاکرات جو دوحہ میں انڈر پروگریس ہیں، اور چوتھا حصہ سیگمنٹ ایک نظم ہے جو بالکل انہی مذاکرات پر یہ افغان امریکہ مذاکرات کے عنوان سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ کشمیر کی صورتحال ظاہر ہے ہم ملٹیپل ٹائمز ڈسکس کر چکے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے لیے ایک مختصر سی آپ کو سٹوری سناتا ہوں۔ یہ میں نے کافی عرصہ پہلے، وہ اب فوت ہو گیا، البیلا مرحوم جو فنکار تھے یہ فلموں کے، کسی محفل میں وہ موجود تھے تو مجھے بھی اتفاق ہوا ان سے سننے کا۔ ظاہر ہے سب نے سنی ہوگی، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تکرار کر کے کوئی اس حکایت کو بیان کر کے کوئی نقطہ واضح کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے چند منٹ اس حوالے سے لیتا ہوں کہ کوئی پہلوان صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں گھر میں تھا، لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا اور تیل میں نے ملا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آ گیا ہے، اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا اور تیل ملا ہوا تھا، مجھے فکر کاہے کی تھی۔ دیکھا چور جو ہے وہ چادر پھیلا کے اس پر چیزیں رکھنا شروع ہو گیا، گھر کا سامان جو اسے پسند تھا، جو بھی قیمتی اسے نظر آیا یا چوری کرنے کے قابل جو نظر آیا۔ تو جب وہ رکھتا رہا، اور کیونکہ میں نے تیل ملا ہوا تھا اور لنگوٹ کسا ہوا تھا، فکر کاہے کا تھا، اس نے گٹھڑی جو ہے وہ باندھ لی اور اب اس نے سر پر رکھنی تھی، اس سے رکھی نہیں جا رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا، یعنی پہلوان صاحب کو کہا کہ مدد کریں، تو گٹھڑی اس کے سر پر رکھوائی، اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا اور تیل میں نے ملا ہوا تھا، فکر کاہے کا تھا۔ میں نے دیکھا چور ایسے ایسے چلنے لگا، پھر تیز ہو گیا، میں بھی چور کے پیچھے چلنے لگا، اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا، تیل میں نے ملا ہوا تھا۔ دیکھا چلتے چلتے نہر آ گئی، خاصی بڑی نہر تھی، تو لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا اور تیل میں نے ملا ہوا تھا، فکر کاہے کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چور جو ہے وہ ایک جگہ سے نہر میں داخل ہوا، سر پر ابھی وہ گٹھڑی موجود تھی، اور وہ دوسری طرف جانے کا وہ چلنے کے لیے، مطلب نہر اتنی گہری نہیں تھی کہ وہ اب بھی چل کے جا سکتا تھا، تو وہ نہر کراس کرنے لگا، اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا، تیل میں نے ملا ہوا تھا، فکر کاہے کا تھا۔ تو میں نے سوچا، ایک سامنے ہی 1 میل کے فاصلے پر ایک پل نظر آ رہا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ پل سے میں کراس کر لوں، یہ ادھر سے کراس کرتا ہے، تو کیونکہ تیل میں نے ملا ہوا تھا اور لنگوٹ کسا ہوا تھا، فکر کاہے کا تھا۔ میں تیز تیز چلتے ہوئے پل کی طرف گیا، دوسری طرف آیا جہاں سے چور نہر کو کراس کر رہا تھا، تو دیکھا کہ وہاں نہ تو چور تھا نہ وہ گٹھڑی تھی، بس تیل ملے کا ملا رہ گیا، لنگوٹ کسے کا کسا رہ گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہماری ہے کہ جب وقت تھا، یعنی کسی چیز کو وہ کہتے ہیں نا، اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ وہ وقت دی نماز ہوندی ہے تو کوے دیاں ٹکرا ہوندیاں نے، یعنی جب
ایپٹ ٹائم تھا جب وہ اس پر ورک کر رہے تھے. کسی چیز کو ہونے کے بعد ریورس کرنا مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جب ہو جائے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے بہت زیادہ، یعنی پہلے سے کئی گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ پہلے اس سے لیسر محنت پر ہی وہ اپنی صورتحال بہتر جو ہوتی ہے جہاں پر ہم رکھنا چاہیں رکھ سکتے. اب ظاہر ہے ویسے تو یہ 70 سال کی تاریخ ہے کہ ساری حکومتوں نے ہی یقیناً اس میں کوتاہی کی ہوگی، لیکن اس میں ہم امیڈیٹ جو صورتحال ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن ایئرنگ میں اس کا مین ایجنڈا اینٹی مسلم تھا اور اسپیسیفک اینٹی کشمیر تھا کہ ہم نے اس کا سیپریٹ یا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنا ہے آئین میں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، یہ بار بار جیسے الیکشن نیئرنگ میں معاملات چلتے ہیں اس کا اظہار ہوتا رہا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بی جے پی کی کامیابی کی امید رکھتے رہے اور دعا کرتے رہے. پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی بصیرت دور وہ چیز دیکھ رہی ہوگی جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ وزیر اعظم جن پر یہ بہتان ہے، ہم جو وزیر اعظم ان یونیفارم ہیں ان کا علیحدہ صورت معاملہ ہے، لیکن وہ میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بول دا. اب کیونکہ جو وزیر اعظم ان یونیفارم ہے اس کی سویلین جو لک ہے، اس کا جو فیس ہے، وہ تو وہی ہیں جن پر بہتان ہے وزارت عظمیٰ کا، یعنی حضرت خان صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف. تو وہ دعائیں کرتے رہے کہ بی جے پی جیتے گی اور مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. بی جے پی جیت گئی اور مسئلہ کشمیر حل ہو گیا. انہوں نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا اور ہمارا کو جو ہے لنگوٹ کسے کا کسا رہ گیا اور تیل ملے کا ملا رہ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اب رونا پیٹنا تو کرنا ہی تھا، آخر پبلک پریشر ہے. تو بہرحال ہم نے ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا، اس میں کچھ تو میں کی. پہلے ایک ڈیفیکٹو سی ایک ہاف ہارٹڈ قسم کی ریزولوشن کا ڈرافٹ ہوا، پھر اپوزیشن کے اعتراض پر اس کو بہتر کیا گیا. خدا کر کے وہ جو جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا اس میں متفقہ قرارداد پاس ہو گئی، جس میں انڈیا کے اس اقدام کی مذمت کی گئی اور اس کو ناقابل قبول قرار دیا گیا، اور کشمیریوں سے کشمیری جدوجہد جو ہے اس کا ساتھ دینے کا اور اس کے لیے ہر حد تک جانے کا اعادہ فرمایا گیا. دوسری طرف جو وزیر اعظم ان یونیفارم ہے، جیسے کہ پہلے ہم کہہ چکے کہ انہوں نے بھی اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا جس کو کور کمانڈرز کانفرنس کہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. بندہ پوچھے آپ تو کوئی ایسی فوج ہے اس دنیا میں جو یہ کہے تختہ اٹھنے سے پہلے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں؟ بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی معذرت. تو انہوں نے کہا جی ہم کسی حد تک بھی جائیں گے لیکن بارڈر کے اس پار نہیں جائیں گے. اب نہ کشمیریوں نے ادھر آنا ہے نہ ہم نے ادھر جانا ہے، لیکن ہم اس کسی حد تک بھی جائیں گے. تو بہرحال یہ وہ نشستند برخاستند، ہاں جی، نشستند گفتند برخاستند، ہاں جی، یہ معاملہ ہوا. اور ہم نے جی انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا، ان کے سفیر کو کہا کہ آپ چلے جائیں، اور بس یہی ہیں معاملات، اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال جب یہ بلڈ اپ ہو رہی تھی تو دن رات ایک ہوتا، ڈپلومیٹک offensive ہوتا. اب تو یہ ہے کہ یو اے ای جیسا ملک جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ہے، وہ بھی یعنی ہم ڈرائیونگ ان کی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ٹھیک کیا ہے. یعنی امیجن کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی کیا صورت ہے. ہم تو اسی پر
شاداں و فرحاں اور وجد میں تھے کہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا. اس دن سے ہم نے ہاتھ نہیں دھویا کہ ٹرمپ صاحب نے ہاتھ آخر ملایا نا، اور انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے لیے مزید کام کریں. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے کہ اب واویلا شور وین، اور وہ بھی بڑے مدم سے 1-2 دن پھر قصہ تمام. تو اس سے نیکسٹ جو عنوان ہے وہ ہے جی قاضی فائزی سے ریفرنس. ہاں یہ بات ہے نا، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ عدلیہ کو آزاد نہیں ہونے دینا، پارلیمنٹ کو آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دینا، اور 20 کروڑ غداروں کے نخرے پر بوٹ رکھنے ہیں، اور ان کو آزادانہ فیصلہ نہیں کرنا دینا کہ کس کو وہ الیکٹ کریں. اس میں ہم شیر ہیں. یعنی پاکستان کی عوام کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، لیکن جو اصل کام ہے اس طرف ذرا دیکھیں نا، پھر اس طرح تو جنگ چھڑ سکتی ہے اور پھر اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال جی قاضی فائزی سے ریفرنس کے حوالے سے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے، جج صاحب نے، جو ان کے خلاف ریفرنسز ہیں دونوں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف آئین پاکستان کی دفعہ 184(3) یعنی جو سب آرٹیکل آف آرٹیکل 184 ہے، اس کے تحت پٹیشن فائل کیا سپریم کورٹ میں. 71 یعنی 71 پیجز پر مشتمل ہے، اور ظاہر اس میں بڑا تفصیلاً ان ایلیگیشنز کو یا کمپلینٹس جو ان کے خلاف ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ان کے ہالونیس اور ان کی ارریلیونس جو ہے ان کی ذات سے اس پر بڑے مدلل نکات اٹھائے گئے ہیں. مختصراً یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے اور ان بریچ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ایروڈ کرنے کے لیے ہے کہ کوئی جج انڈیپینڈنٹلی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے، بلکہ ویسٹڈ انٹرسٹ یعنی پریشر جو بھی خفیہ یا کہیں ہوتا ہے تو اس کے مطابق فیصلے کرے. تو یہ گویا آزادی عدلیہ کے خلاف معاملہ ہے. جہاں تک ان پراپرٹیز کی بات ہے جو ان کی اولاد یا ان کی بیوی کے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ ایج وائز بھی انڈیپینڈنٹ تھے، وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ تھے، وہ بھی بڑے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل بیرسٹر وکلاء اٹرنیز ہیں یو کے میں، اور بہت اچھی جاب اور لیگل ایڈوائزرشپ اور مختلف کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کمائی کر کے اگر وہاں پراپرٹی خرید لی ہے تو میں تو باؤنڈ نہیں ہوں نا. اب ان کا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں بطور جج، میرا کنڈکٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا بھی تو وہ انکم ٹیکس والے نوٹس بھیجتے ان کو یا مجھ کو، جس کو بھی وہ ریلیونٹ تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکریٹری جو کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار بھی ہیں ارباب محمد عارف، ان کے تعصب اور ان کی جانبداری کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم جو ریکوری یونٹ ایسٹس ریکوری یونٹ کے لوگ ہیں، وہ تو سول سرونٹس بھی نہیں ہیں، تو وہ کس حیثیت میں ان کو اس معاملے میں یعنی ان کے کیس پر کام کر رہے ہیں. وہ تو کسی سول سروس لاز اور کنفیڈینشیلٹی کے پابند بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کہ مجھ سے میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں، اس سے پہلے بہت سارے ریفرنسز موجود ہیں، اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا کرائٹیریا جنرلی یوز ہوتا ہے انلیس کہ ویری کوئی ارجنٹ صورتحال ہو. تو سیکریٹری صاحب نے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل کو اپرائز کیے کہ ان کو یہ بتایا کہ یہ صورتحال ہے، ان کا فیصلہ
نہیں لیا، اپنے طور پر آربیٹریریلی ایک پریجوڈیشل وے میں میرے خلاف ریفرنس کو پہلے یعنی سنگل آؤٹ کر لیا ہے، باقی جو اس سے پہلے موجود تھے ان کو نہیں چھیڑا۔ تو اسی طرح اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میلا فائڈی ہے، یہ حکومت اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی جوڈیشری کو اپنے ماتحت کرنے اور اس کے انڈیپینڈنس کو ایروڈ کرنے کے لیے، سبورٹ کرنے کے لیے، لہذا اس کو پھر یہ ایک ریسٹریننگ آرڈر دیا جائے، یعنی اسٹے آرڈر دیا جائے جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو روک دیا جائے۔ تو یہ مختصراً ان کی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے وکلاء یہ بظاہر انہوں نے خود ہی ڈرافٹ کیا ہے، اور یقیناً پروفیشنل ایڈوائس تو اپنے وکلاء سے ہو سکتی ہے، خود ہی سبمٹ کی ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی اب نیکسٹ وہ ٹیک اپ جو ہے وہ وکلاء ہی کریں گے، اور آفٹر میتھ اس کے بعد جو باقی وکلاء کی بعض تنظیمیں ہیں، مثلا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل وغیرہ، ان کی طرف سے سیپریٹ پٹیشنز اسی موضوع پر آئیں گی، آنے کا امکان ہے۔ تو یہ ہے جی اس میں جو صورتحال ہے، ابھی تک کوئی ڈیٹ مقرر نہیں ہوئی، تو دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ معاملہ بیٹھتا ہے۔ اب نیکسٹ عنوان ہے افغان امریکہ مذاکرات جو دوحہ میں ہو رہے ہیں، یعنی امریکی ودراول جو ہے، امریکہ افغانستان سے اب سنجیدگی سے بظاہر لگتا ہے کہ واپس آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں کوئی میکانزم، کوئی ایکسکیوز، کوئی فیس سیونگ صورتحال چاہیے جس کے لیے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان کے بظاہر جو مطالبات ہیں مزاحمت کاروں سے، طالبان سے، وہ یہی ہیں کہ دیکھیں وہ وہاں پر دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں، بعض تنظیموں سے روابط نہ رکھیں، خواتین کے حقوق، یہ آپ کو پتہ ہے کہ حملہ آوروں کو بڑی پریشانی ہے خواتین کی، ہے جی، یعنی جن کو بیوہ کر دیا نا لاکھوں خواتین کو، ان کی بڑی پریشانی ہے انہیں۔ تو بہرحال اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انگیج کریں افغان گورنمنٹ کو۔ سو فار ہوپ فل سگنلز آ رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد امریکی نمائندہ ہے جو طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، سہیل شاہین ان کا سپوکس پرسن ہے طالبان کا، جس نے میڈیا سے اور کچھ یعنی ان نیمڈ سورسز سے میڈیا میں یہ باتیں ذکر آ رہی ہیں کہ بڑا پازیٹیو ایٹماسفیئر میں مذاکرات جا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس مہینے کے آخر میں یا سپٹمبر کے شروع میں یہ کنکلوڈ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے اینکشس ہیں وہاں سے اپنی افواج کو واپس لانے میں۔ 18 سال 19 سال ہو گئے، آخر قیامت تک تو نہیں لڑنا ہے جی۔ تو وہ جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، بے شک آپ 1000 سال لڑیں، آخر حملہ آوروں نے ہی جانا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پر امن ہونے کے امکانات بڑے زبردست ہیں اس دفعہ، اور اس امن سے مستفید پورا علاقہ ہوگا، افغانستان ہوگا، ہم ہوں گے، پاکستان۔ لیکن اس کا ایک نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ پہلے بھی جب بھی ریئل پاسبلٹی نظر آئی کہ امریکی جا رہے ہیں، ہماری تھوڑا سا ہلکی ہلکی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں، ہم منتیں کرنے لگے کہ نہیں ٹھہریں، ابھی یہ بہت ضروری ہے یہ وہ، اس لیے کہ وہ جب وہاں سے آئیں گے نا تو ہم سے بھی آنکھیں مزید پھیر لیں گے، ہماری ضرورت تو ظاہر ہے انہیں پالش وغیرہ کے لیے ہی ہوتی ہے نا ہم نے تو اپنے سارے ایئرپورٹ، ساری سیکورٹی، اسٹیٹ اپریٹس، ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ اب ہم لاوارث سا محسوس کریں گے وہ جب جائیں گے، کیونکہ ہماری اہمیت ان کے نزدیک فی الحال یہی تھی۔ تو جب وہاں سے عملی طور پر امریکی ودرا ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پاک امریکہ ریلیشن شپ جو ہے اس کی میکینکس ڈفرینٹ ہو جائیں گے، اور پھر پہلے ہی ہماری حالات ایسے ہیں تو پھر دیکھ لیں کیا ہوگا، کہ ہمیں تو عادت سی پڑ گئی تھی لوگوں کو بیچ کے تو ہارڈ کرنسی لینے کی، تو دیکھیں کیا صورت ہے۔ تو اب چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے نظم کا، جو جو افغان امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ وہ جو سمجھ جائیں ہم ان کو سلام کہتے ہیں، تو اس سے لطف اندوز ہوں
اور غور فرمائیں۔ افغان امریکہ مذاکرات، اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، ثمرآور جہد فرزندان بے باک ہونے کو ہے، اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، ثمرآور جہد فرزندان بے باک ہونے کو ہے۔ وہ جو ہمیں ڈرنے کا سبق دیتے تھے، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ جنہوں نے عظیمت کی راہ اختیار کی۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ممولے کو لڑا دے شہباز سے، تو وہ ممولے جو نظر آتے تھے وہ شہباز نکلے۔ تو وہ جو ہمیں ڈرنے کا سبق دیتے تھے اور سینے پر بڑی پٹیاں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوئے تھے، اب وہ سوچیں کہ اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، یہ معجزہ ہونے کو ہے اسی دنیا میں کہ ثمرآور جہد فرزندان بے باک ہونے کو ہے۔ وہ جو نڈر لوگ ہیں نا، جو جسم و جہاں اپنا نہیں رب کا سمجھتے ہیں، یہ سر جو ہے وہ ہر صورت کندھوں پر نہیں رکھنا چاہتے، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، ثمرآور جہد فرزندان بے باک ہونے کو ہے، جنہیں بعد از ممات یوں کہنا ممنوع ہے، یعنی جو بظاہر مارے جائیں ان کو رب کہتا ہے کہ آپ مردہ نہ کہو۔ وہ جو لوگ ہیں جن کے متعلق رب کا یہ فرمان ہے کہ بظاہر وہ مارے گئے ہیں لیکن تم مردہ نہ کہو، جنہیں بعد از ممات یوں کہنا ممنوع ہے، مقدس لہو عالم میں تابناک ہونے کو ہے، کہ جنہیں بعد از ممات یوں کہنا ممنوع ہے، مقدس لہو عالم میں تابناک ہونے کو ہے۔ یہ دن آسانی سے نہیں آیا، اس کے پیچھے ملینز کے قریب وہ شہادتیں ہیں۔ جنہیں بعد از ممات یوں کہنا ممنوع ہے، مقدس لہو عالم میں تابناک ہونے کو ہے، حمیت کے بدلے درہم و دینار لینے والے، وہ جنہوں نے پیسے لے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ، حمیت کے بدلے درہم و دینار لینے والے، سرے غلامان اجرت پر خاک ہونے کو ہے۔ وہ جو پیسوں کی اجرت کے غلام تھے، کرائے کے قاتل تھے، اجرتی لوگ تھے، ان کے سروں پر خاک ہونے کو ہے۔ تو حمیت کے بدلے درہم و دینار لینے والے، سرے غلامان اجرت پر خاک ہونے کو ہے۔ اور وہ اقبال نے جو اس میں وہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ ملا کو ان کے ہے افغانوں کی غیرت ملی کا علاج یہی، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ کوشش تو کی ہے ابلیسی طاقتوں نے، ناکام رہے، یہ ملا ہے۔ تو ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مگر یہ پھر خس و خاشاک ہونے کو ہے۔ یعنی اقبال کے مصرے کو مستعار لیا گیا، اس کو بریکٹس کے اندر انورٹڈ کاماز کے اندر پہلے مصرے کے طور پر یوز کیا گیا کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مگر یہ پھر خس و خاشاک ہونے کو ہے۔ یعنی یہ جو ابلیسی خواہش تھی نا، یہ پھر ختم، خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی، پھر یہ فلاپ ہو گئی۔ ملا پھر بھی وہی ہے کہ اعجاز عظیمت پھر تہے افلاک ہونے کو ہے، ثمرآور جہد فرزندان بے باک ہونے کو ہے، جنہیں بعد از ممات یوں کہنا ممنوع ہے، مقدس لہو عالم میں تابناک ہونے کو ہے، حمیت کے بدلے درہم و دینار لینے والے، سرے غلامان اجرت پر خاک ہونے کو ہے، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مگر یہ پھر خس و خاشاک ہونے کو ہے۔ پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز ہسٹری میں کوشش کی ہے ملا کو نکالنے کی، لیکن ملا بڑی سخت جان چیز ہے، خاص طور پر افغانستان کا ملا۔ تو لہذا اب افغان امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں
یہ دونوں ملکوں اور سب ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہاں پر امن. تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان زندہ باد.